اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جناب علی اصغر کی شہادت کے متعلق بیان کروں گی۔ آج ملک میں جا بجا جھولے نکالے جا رہے ہیں، شبیہ جھولے کی نکالی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یاد کر لیں کہ ایک شیرخوار بچہ بھی تھا جس کا جھولا خالی ہو گیا تھا۔ بچہ گہوارہ میں پڑا ہوا تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے مگر رونے کی آواز نہیں۔ 14 دن کا تھا جب مدینہ سے روانہ ہوئے، آج 6 مہینے کا ہو گیا۔ پیاس کی شدت سے آنکھوں میں حلقے پڑ چکے ہیں، ہونٹ خشک ہیں مگر یہ بچہ روتا نہیں۔ کبھی پھوپھی کو دیکھ لیتا ہے، کبھی ماں قریب آتی ہے تو اس کو نگاہ بھر کر دیکھ لیتا ہے۔ بہنیں آتی ہیں تو ان کو دیکھتا ہے، یعنی زبان نہیں ہے کہ کہے کہ میں پیاسا ہوں، اور روتا نہیں اس لیے کہ غالباً خبر ہے اسے کہ سب ہی پیاسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جا رہے ہیں، عورتیں اپنے بیٹوں کو سنوار کر بھیج رہی ہیں کہ جاؤ آج قربانی کا دن ہے، حسین پر قربان ہو جاؤ۔ جناب رباب جن کے بچے کا نام علی اصغر ہے، کبھی بچے کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتی ہیں اور کبھی گود میں لے کر ادھر ادھر چلتی ہیں۔ جناب رباب نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جناب زینب نے اپنے بچوں کو کس طرح میدان میں بھیجا اور ان کی لاشیں آئیں۔ جناب رباب نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے قاسم کی لاش خیمے میں آئی۔ یہ سب ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کی لاش لے آئے ہیں، حتیٰ کہ جناب عباس علیہ السلام کی لاش کو دریا کے کنارے چھوڑ آئے ہیں، اور اب کوئی نہیں رہا۔ جب کوئی نہیں رہا تو میرے مولا حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے ایک فریاد بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کہ کوئی مددگار ہے جو اس وقت میری مدد کو آئے، کوئی فریاد رسی کرنے والا ہے جو اس وقت میری فریاد رسی کرے۔ یہ آواز جو دی تو ادھر سے تو کسی نے آواز نہ دی، کسی نے لبیک نہ کہا، البتہ خیموں کی طرف سے بیویوں کے رونے کی آواز پہنچی۔ آپ اس طرف متوجہ ہوئے، جوں خیمے کی جانب بڑھتے جاتے ہیں، بیویوں کے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوتی جاتی ہیں۔ آخر جلدی جلدی جناب زینب کے خیمے پر پہنچے۔ آواز دی، بہن میں ابھی زندہ ہوں، ارے تمہارے رونے سے یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، تمہاری آوازیں بلند نہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ جناب زینب نے بھائی کی آواز سنی تو ایک مرتبہ دروازے پر آ کر کہتی ہیں، بھیا ذرا اندر تو آئیے، کیا قیامت ہو گئی؟ اندر گئی، فرمایا کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں، بھیا نہیں معلوم آپ کی اس فریاد میں کیا اثر تھا کہ علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اتنا تڑپے کہ جھولے سے گر گئے۔ میں نے گود میں اٹھایا، قرار نہیں آتا۔ ماں گود میں لیتی ہیں تو چپ نہیں ہوتے، بہنیں لیتی ہیں تو خاموش نہیں ہوتے۔ یہ حالت دیکھ کر بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، ہاں بہن میں سمجھ گیا، ان کو تو میں لایا تھا اور سوچ سمجھ کر لایا تھا۔ اچھا تو بہن میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو لیے جاتا ہوں، پانی مانگوں گا۔ جناب علی اصغر کی خاموش ماں کبھی بچے کو دیکھتی ہیں، کبھی حسین کو دیکھتی ہیں۔ امام حسین نے اپنی بہن سے فرمایا، علی اصغر کو مجھے دے دیجئے، میں لے جاتا ہوں۔ جب حسین کے ہاتھوں پر آئے علی اصغر اور آپ دروازے کی طرف چلے تو ابھی تک مادر علی اصغر خاموش کھڑی تھیں۔ جب حسین جانے لگے تو ایک مرتبہ تیزی سے بڑھیں اور سامنے آ کر عرض کیا، میرے آقا ذرا میرے بچے کو مجھے دے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ماں کی گود میں دے دیا۔ بیویاں یہ سمجھے کہ پیار کرنے کے لیے شاید لے رہی ہیں، لیکن کیا کیا جناب رباب نے؟ گود میں لیتے ہی اپنے خیمے کی طرف چلیں، اپنے خیمے میں داخل ہوئیں۔ وہاں پہنچ کر صندوق کھولا، اس میں سے علی اصغر کا نیا کرتا نکالا، جسم پر جو کرتا تھا اسے اتارا، نیا کرتا پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا اور بالوں میں کنگھی کی، آخر میں آستین کچھ اوپر کی طرف الٹائے اور فرماتی ہیں، بیٹا جو خیمے سے گیا واپس نہیں آیا،
اب تم جا رہے ہو، واپس نہیں آؤ گے۔ بیٹا اگر تیر لگ جائے تو رونا نہیں۔ اس کے بعد بچے کو لا کر امام حسین سے عرض کیا، آقا یہ میرا تحفہ ہے، اس کو قبول کریں، یہ میری طرف سے قربانی ہے۔ امام حسین آئے میدان میں، بچے کے لیے پانی مانگا، کسی نے نہ دیا۔ فرماتے ہیں، بیٹا تم حسین کے بیٹے ہو، میری روحانیت میں شریک ہو، بیٹا میرے کہنے سے پانی نہیں دیتے، بیٹا ذرا تم ہی مانگ لو۔ اس بچے نے کیا کیا، اپنی سوکھی زبان نکالی اور ہونٹوں کے اوپر پھیرنی شروع کر دی۔ حالت یہ ہوئی کہ یزیدی فوج کے لوگ منہ پھیر کر رونے لگے۔ ابن سعد گھبرا گیا اور اس نے حرملہ سے کہا، حرملہ جلدی کر۔ اس نے ایک تیر جوڑا۔ تمام کتابوں میں ہے کہ وہ 3 بھال کا تھا، لوہے کی بھالیں، ننھا سا گلا، حسین کے بازو سے گلا ملا ہوا ہے، ادھر سے تیر آیا۔ کیا عرض کروں، کیا ہوا؟ ایک مرتبہ بچہ اچھلا اور تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیر جو کھینچا تو علی اصغر کا گلا بھی تیر کے ساتھ چلا آیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، بیٹا علی اصغر اب تمہارے گلے سے تیر کھینچتا ہوں۔ اس کے بعد علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا۔ علی اصغر مسکرائے، مطلب یہ تھا، بابا اماں کو سلام کہہ دیجیے گا کہ تیرا بیٹا رویا نہیں تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔